آیت نمبر 33 سے سبق ہے جی. کذبت قوم لوط. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاسبا الا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. تخویف دنیاوی کے نمونے چل رہے ہیں. سورۃ القمر کے اندر اللہ نے پچھلی قوموں کی ہلاکت کے اسباب اور ان کے واقعات کو اختصار اجمال کے ساتھ ذکر کیا، جن میں ہم قوم عاد، قوم سمود اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، یہ تین قوموں کے حالات پڑھ چکے اور ان کے احوال کا ذکر ہو چکا. 5 قوموں کا اللہ نے چونکہ یہاں پر ذکر کیا ہے، تو آج کے سبق میں آخری 2 قوموں اور ان کے حالات کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ الگ اور پہلے نبی نہیں ہیں کہ جن کی تکذیب کی جا رہی ہے. آپ سے پہلے بھی جتنے رسول اور اولو العزم پیغمبر آئے ان کی بھی کیا ہوتی رہی، تکذیب ہوتی رہی، لیکن اللہ کا عذاب ان پر بھی آتا ہے. اب یہاں پر ذکر چل رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا. دیکھیے فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر، تکذیب کی لوط علیہ السلام کی قوم نے بالنذر، اپنے ڈر سنانے والے کو، اپنے ڈر سنانے والے کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا. اللہ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح کیا. انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک چلائی ہم نے ان کے اوپر، بھیجی ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش، پتھروں کا میغ ہم نے ان کے اوپر برسایا. الا آل لوط، مگر لوط کے گھر والے، ان کو ہم نے بچا لیا. نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو نجات دی رات کے آخری حصے میں، سحری کے وقت. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کی آل کو بچا لیا. یہ جو قوم تھی نا، یہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے گناہ کا موجد اور سب سے پہلی گناہ کرنے والی یہ قوم کہلائی. ہم جنس پرستی کا یہ شکار ہو گئی، امرت پرستی کا شکار ہو گئی. مردوں کے اوپر اب ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنا، اس سے اللہ کے پیغمبر نے ان کو بڑا سخت ڈرایا اور کہا کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا. قرآن کے اندر مختلف مقامات پہ ان کا ذکر آتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے جو حلال طریقہ عورتوں کا بنایا ہے، بیویوں کے ساتھ استعمال کیا کرو، اپنی شہوت کو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، یہ بہت سخت گناہ ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نبی کی باتوں کا انکار کرتے رہے، جھٹلاتے رہے. بہرحال یہ موجد بنے تھے. پھر ابھی پیچھے آپ واقعہ بھی ان کے بھی سن چکے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی وہ اللہ کے فرشتے جو حضرت ابراہیم کے پاس پہلے آئے تھے خوشخبری دینے کے لیے، بیٹے کی خوشخبری دے کر حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے گھر جا رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کی قوم اور بستی کے پاس. لوط علیہ السلام کی ان فرشتوں کے بارے میں آتا ہے یہ بڑے فرشتے حضرت جبریل، میکائیل، اور یہ بڑے فرشتے تھے، یا کوئی اور جماعت ہو سکتی ہے متعین نہیں. یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت بستی میں سے گزر کر حضرت لوط کے گھر پہنچے. حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گیا کہ اب تو یہ لوگ بڑا
پریشان کریں گے. ہوا بھی ایسا, وہ لوگ آ گئے, گھر کا گھراؤ کر لیا, دروازہ توڑنے کی کوشش کی, چھتوں پہ چڑھ گئے. لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا. جب دیکھا نا کہ اب یہ تو حضرت لوط بڑے پریشان, میرے گھر میں میرے مہمان ہیں, اگر ان کے ساتھ یہ ایسا غلط اور بدفعلی والا کام کرتے ہیں تو پھر میرے لیے یہ بڑی شرمندگی کا باعث ہوگا. حضرت لوط جب انتہائی پریشان ہوئے نا, پھر جبریل امین ظاہر ہو گئے. اے اللہ کے پیغمبر پریشان نہ ہو, ہم کوئی انسان نہیں ہیں, ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, ہم تو اللہ کی طرف سے عذاب لے کر آئے ہیں. ہم حضرت ابراہیم جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, آگے وہ آ رہا ہے کہ پھر انہوں نے اپنا پر پھیلایا, ان کی آنکھوں کے اوپر یوں لگا, سب کے سب اندھے ہو گئے, ان کو نظر آنا لگا, پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلے گئے. کہتے ہوئے چلے گئے ہم صبح کو آئیں گے, اب تو تم سے وہ ہم سے چھپ گئے ہیں, یعنی آنکھوں سے اوجل ہو گئے. فرشتے جو تھے تو ویسی اوجل مخلوق ہے. تو یہ بات کہتے ہوئے واپس چل پڑے. حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اور آپ کی گھر والے جو اولاد ہے, یہ حضرت لوط کی جو بیوی تھی اس کو چھوڑ کر, فرمایا وہ بھی ان کافر لوگوں میں سے تھی, مشرک لوگوں میں سے تھی, ان کو چھوڑ کر فرمایا ساری کے وقت آپ یہاں سے کوچ کر جائیے, اب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. یہاں دو باتیں ہیں, ایک تو عذاب کی تفصیل آگے آ رہی ہے. یہاں لفظ دیکھیے, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی, مگر ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی آل کو بچا لیا. آل کا کیا مطلب ہے؟ آل یہ لفظ اہل سے نکلا ہے اصل میں. آل کہتے ہیں گھر والے, کسی بھی انسان کے اہل بیت, اس کے گھر والے. تو آل کے اندر جیسا کہ ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب اس آل محمد سے کیا مراد ہے؟ آل کے لفظ کے اندر ایک معنی تو یہ ہے کہ نبی کے گھر والیاں, نبی کے ازواج مطہرات, نبی کی اولاد, نبی کے نواسے نواسیاں اور آپ کے داماد. ایک دوسرا معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم, بنی عبد مناف, یہ مراد ہو سکتے ہیں. اور تیسرا معنی جو جمہور کے نزدیک ہے وہ یہ ہے ہر وہ بندہ نبی کی آل میں داخل ہے جو نبی کا سچا پیروکار ہے, اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا ہے اور ان کی سچے تابعداری کرتا ہے, وہ بھی آل کے نیچے آ جاتا ہے. اس کی دلیل, اچھا اب آل کے تحت یہ آل روافض اور کچھ حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ آل کے تحت بیویاں شامل نہیں. بھائی آل کا لفظ سب سے پہلے جب بولا جاتا ہے کہ بھائی تیرے گھر والے کیسے ہیں, تو سب سے پہلے مراد ہوتے ہیں بیوی اور بچے مراد ہوتے ہیں, اولاد اور گھر والیاں مراد ہوتی ہیں. اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو درود سکھایا تھا, دوسرے موقع پہ پوچھا گیا آپ سے کہ آپ پر درود کیسے پڑھا جائے, آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ. یہ آل کی تشریح کر دی کہ آل کی جگہ اگر آپ ازواج کہہ دیں, ذریات کہہ دیں, تب ایمان ادا ہو جائے گا. نمبر 2, فرعون کے بارے میں جا ابھی آ رہا ہے, آگے بھی بار بار آتا ہے کہ فرعون اور آل فرعون غرق ہو گئے. فرعون کی کتنی اولاد تھی؟ کوئی اولاد نہیں تھی. فرعون تو صاحب اولاد ہی نہیں تھا. فرعون صاحب اولاد بھی نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں آل فرعون, یعنی فرعون کے ماننے والے جو اس کے تابع تھے وہ غرق ہو گئے. اسی طرح سورہ ہود کے اندر نوح علیہ السلام کے سامنے جب ان کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا کہ مولا تو نے تو کہا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا, اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر انہو لیس من آلک, یہ آپ کی آل نہیں تھا. کیوں؟ اس کا عمل صالح نہیں تھا, اس کا عقیدہ نہیں تھا. آپ کی آل وہ ہے جس کا عقیدہ آپ کے اوپر ہے, اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے. تو اس سے مراد, آل سے مراد سب سے پہلا مفہوم آپ کی گھر والیاں, آپ کی اولاد اور آپ کے نواسے نواسیاں سب شامل ہیں. لیکن آل سے بیویوں کو خارج کر کے خاص معنی مراد لینا یہ غلط ہے, اور آل کا عام مفہوم لیا جائے ہر وہ پیروکار, ہر وہ امتی جو نبی کی اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے, تعلیمات سچا تابعدار ہے, سنت میں مخالفت نہیں کرتا, فرمایا وہ بھی آل کے اندر داخل ہو جائے گا. ایک بات تو یہاں پر یہ ہو گئی. اب دیکھیے کہ ان کے اوپر عذاب آیا. اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی. وہ کیسے؟ آگے پورے عذاب کی ان کے واقعے کی تفصیل آ رہی ہے, دیکھیے. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ
بے شک برسایا بھیجا ہم نے ان کے اوپر پتھروں کا میںہ الا آل لوط مگر لوط کے گھر والے نجیناہم بچا لیا ہم نے ان کو بے سحر سحری کے وقت رات کا آخری حصہ. یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی سحری کہتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ ہو. جیسے صبح صادق طلوع ہوگی سحری ختم. یہ رمضان شریف کے مسئلے کے متعلق بعض ذہن میں آ گئی. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ گمان ہوتا ہے کہ اس وقت تک سحری کرتے رہو جب تک اذان ختم نہ ہو جائے یا اذانیں شروع نہ ہو جائیں. اذان اگر کسی جگہ پر دیر سے ہوتی ہے جو تھوڑا سا اس میں دیر سویر ہو گئی ہے مقصود اذان نہیں ہے مقصود وقت ہے. وقت جب ختم ہوگا جیسے آخری منٹ شروع ہوگا جیسے وہ اعلان کرے آخری 5 منٹ ہے تو فرمایا بس اس کے وقت آپ نے اس کام کو ختم کرنا شروع کر دو. اذان ہوتی ہے صبح صادق کو اور صبح صادق کو اگر ایک لقمہ بھی کھا لیا تو روزہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے سحر کا مطلب کیا ہوتا ہے آخری حصہ سحری آخری حصہ. اچھا جی ہم نے کیوں بچا لیا لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو؟ اللہ فرماتے ہیں نعمتن من عندنا یہ انعام تھا ہماری طرف سے. کس کے لیے یہ انعام ہم نے کیوں دیا؟ کذالک نجزی من شکر یہ کوئی پہلی دفعہ اللہ نے انعام نہیں کیا اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں اپنے شکر گزار بندوں کو. اسی طرح ہم مصیبتوں میں بچا لیا کرتے ہیں اپنے شکر گزار بندوں کو. ہر وہ بندہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یعنی ایمان لاتا ہے نبی کی بات کو تسلیم کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا طریقہ اور اللہ کی سنت ہے. جب بھی کبھی آزمائش میں پھنسے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا جس طرح اپنے انبیاء کی مدد کیا کرتا تھا. اچھا جی ان پر عذاب کیوں آیا پھر اس کی وجہ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ اس لیے کہ ڈرایا تھا ان کو ان لوگوں کو لوط علیہ السلام ڈراتے تھے ان کو کس چیز سے؟ بطشتنا ہمارے عذاب سے ان کو ڈرایا کرتے تھے ہماری پکڑ سے اللہ کی پکڑ سے ڈراتے تھے کہ مان جاؤ بات وگرنہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ بس انہوں نے شک کیا ڈرانے کے اندر اس انذار کے اندر شک کرنے لگے کہ یہ عذاب کبھی آئے گا نہیں. اللہ نے فرمایا اس لیے ان کے اوپر عذاب آ گیا. اور ان کا ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ البتہ لینے لگے وہ راودوہ کہ ویسے لفظی معنی تھا پھسلانا بہلانے لگے لیکن لینے لگے عن ضیفہ اس حضرت لوط علیہ السلام سے عن ضیفہ حضرت کے مہمانوں کو مطالبہ شروع کر دیا کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کی جائیں. فتمسنا اعینہم بس کیا ہوا بس پھر ہم نے مٹا دیا ان کی آنکھوں کو یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا اندھا کر دیا ہم نے ان کو وہ مہمان ان کو نظر نہ آئے. بس پھر جب اللہ کا عذاب آ گیا تو کہا گیا فذوقوا عذابی ونذر چکھو میرا اللہ کے عذاب کو عذابی ونذر میرے عذاب کو چکھو ونذر اور میرے ڈرانے کو. اللہ کے جس ڈرانے سے جس عذاب سے حضرت لوط ڈرایا کرتے تھے جب وہ عذاب آ گیا اب ان سے کہا گیا اب دیکھو اور میرے اس عذاب کو چکھو جس کے اندر تم شک کیا کرتے تھے. اچھا جاتے ہوئے کیا کہہ کے گئے تھے صبح کو آئیں گے اور صبح ہم تو اس سے بات کریں گے. صبح سے پہلے حضرت لوط تو چلے گئے بستی بھی چھوڑ گئے. اب اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ اور عذاب کا وقت فرمایا البتہ تاکہ صبح کے قریب صبحہم کا مطلب بھی صبح ہوتا ہے بکرتن جلدی انتہائی صبح یعنی صبح کے پہلے وقت کے اندر ان کے اوپر عذاب مستقر ایک دائمی عذاب اللہ کا بھیج دیا. اللہ نے ان کے اوپر ایک ہمیشہ کے لیے آیا تھا ان کے اوپر صبح کے وقت ایک دائمی عذاب آنکھوں دیکھا ان کے سامنے ان کے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو ہمیشہ کے لیے عذاب کے اندر ڈال دیا. یہ عذاب کیسے آیا؟ عذاب یوں آیا فرمایا کہ پوری بستی کو جبریل امین یوں اٹھا کر لے گئے اوپر سے جا کر اس کو نیچے زمین پر پھر دے مارا اور پھر اس کے اوپر سے فرمایا پتھروں کی بارش کر دی گئی اور بالکل ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا گیا. اور یہ بتلا دیا گیا ایسا گناہ اگر کوئی بھی کرے گا یا تو دنیا میں وہ رسوا ہو جائے گا ذلیل و خوار ہوگا یا آخرت والے دن اس کو یہ عذاب ملے گا. اللہ فرماتے ہیں فذوقوا عذابی ونذر بس چکھو تم میرا عذاب اور ڈرانا اور دیکھو اللہ کا عذاب کیسے ہوتا ہے.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ تحقیق آسان بنایا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ کلمہ کتنی دفعہ آ رہا ہے؟ یہ اللہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہر واقعوں کو نقل کرنے کے بعد تقریباً ہر قوم کے واقعہ نقل کیا، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان بنایا. کس کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے. قرآن آسان ہے ہر بندے کے لیے نہیں. جو اپنے دل کو منیب بنائے گا، جو قرآن کے قریب آئے گا، جو اس بات کا اعلان کرے گا کہ میں نے سمجھنا ہے قرآن کو، فرمایا اس کو سمجھ آ جائے گا. جو باہر سے کہے بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا، یہ بڑی مشکل کتاب ہے، یہ میری زبان میں نہیں اتری ہوئی، تو فرمایا اس کے لیے نصیحت نہیں ہے. نصیحت دوسرے بندے کو حاصل ہوگی جو نصیحت حاصل کرنا چاہے گا. جب وہ آئے گا، وہ قرآن کھولے گا، وہ پچھلی قوموں کے حالات سنے گا اور پڑھے گا کہ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، مخالفت کی، جنہوں نے شرک کیا، وہ ہلاک ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا. فرمایا انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے شرک نہیں کرنا، ہم نے اس گناہ کے اندر نہیں پڑھنا، اس لیے قرآن ان کے لیے آسان ہے. قرآن ان کو شرک سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا. میں کئی دفعہ کہتا ہوں، جو بندہ بھی ایک مرتبہ بھی انشاءاللہ تفسیر کی، ایک ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن مجید پڑھ لے گا، انشاءاللہ اگر اس نے صحیح طریقے سے پڑھا اور اچھے دل سے سمجھا، کسی ضد اور تعصب سے ہٹ کر، کبھی بھی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا. اپنی اس عزیز ترین جگہ کو، لوگ تو صرف پگڑی کی مثال دیتے ہیں نا. آج سب سے بڑی شرمندگی کیا ہوتی ہے؟ جی میں نے اپنی پگ اتار کے تیرے پاؤں میں رکھ دیے یار، ساری کی ساری عزت تیرے پاؤں میں رکھ دی ہے. جب برادریوں کی صلح ہوتی ہے تو ایسا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں آج ہم ذلیل ہو گئے. تو انسان کو اس بات کے اوپر احساس نہیں ہوتا، اتنی مقدس جگہ، انسان کے پورے وجود میں سب سے افضل ترین جگہ انسان کا سر اور چہرہ ہوا کرتا ہے. اور میں جب وہ تو غیر کے سامنے جھکاتا ہے اللہ کے. ہم پچھلے دنوں ایک ورچے کے طرف جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک مزار کے اوپر رکے دیکھنے کے لیے. انتہائی خوبصورت ایک نوجوان، انتہائی کڑیا نوجوان، وہ داخل ہوا. داخل ہوتے ساتھ ہی اس نے اس صاحب قبر کی کمرے کے اندر داخل ہونے سے پہلے سجدہ کیا، پھر اس کی زمین کو چوکھٹ کو چوما، پھر جا کر اس نے ان سے دعا مانگی. تو یہ کیا ہے؟ اب یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے اپنے علاقوں میں چل رہا ہے تو، لیکن پتہ نہیں ہوتا نا. جن جگہوں پہ علماء یہ مسائل بیان نہیں کریں گے، لوگ شرک میں پڑیں گے. اور میں شرک سے بچ جاؤ ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. آخری دلیل اور آخری تخویف آ رہی ہے دنیا کی، نمونہ خامس آ رہا ہے. وہ کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آیا آل فرعون کے پاس النذر، ایک ڈرانے والا. فرعون اور اس کے آل کے پاس بھی ایک ڈرانے والا آیا تھا. کون آیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کے سامنے گئے تھے، دلائل پیش کیے تھے. کتنے واضح دلائل پیش کیے. ہاتھ نکالا، سورج سے زیادہ چمکنے لگا. لاٹھی پھینکی، سانپ بن گئی، ان کو سانپوں کو نگل رہی ہے. کتنے معجزات کا ظہور ہوا. پھر ان پر کتنے بڑے بڑے عذاب آئے، ٹڈی کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، بڑے بڑے عذاب آئے. اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کذبوا بآیاتنا کلھا، ایسے ظالم قوم تھی، ایسے مشرک پکے تھے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہمارے عطا کی نشانیاں جو ہم نے اپنے پیغمبر کو دی تھیں، کلھا، سب کی سب نشانیوں کو انہوں نے تکذیب کر دی، جھٹلا دیا. ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ یہ تو جادو ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا. اللہ فرماتے ہیں بس پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. اس لفظ کا معنی دیکھیے گا. فَأَخَذْنَاهُمْ، پس پکڑا ہم نے ان کو. کس طرح پکڑا؟ خالی پکڑنا ہی بھی کافی تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں نا، فَأَخَذْنَاهُمْ، ان کی اس ضد کی وجہ سے ان کو جو اللہ نے عذاب دیا، پس پکڑا ہم نے ان کو اخذ عزیز مقتدر، پکڑنا ایک غالب بادشاہ کی طرح جو پوری قدرت والا ہو، ایک بادشاہ ہو، ایک علاقے پر حکومت کرتا ہو، پھر اس کا غلبہ بھی ہو، دشمن اس سے نیچے رہ جائے، اور پوری طاقتور بھی ہو، قادر بھی ہو. جب وہ اپنے دشمن کو انتقام کا نشانہ بناتا ہے، جب وہ اپنے دشمن کو صدا دینے لگتا ہے، پھر کوئی دشمن اس کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں اللہ سب سے بڑی عزیز ذات ہے، اللہ سب سے بڑی مقتدر ذات ہے، قادر ذات ہے.
جب ہم نے آل فرعون کو پکڑا ان میں سے کوئی فرعونی بچ نہ سکا، سب کے سب پانی کے اندر غرق کر دیے گئے، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ یہاں بھی لفظ آل آ گیا، آل فرعون غرق کر دیے گئے۔ آل فرعون نے تکذیب کی، کرتا تو فرعون تھا لیکن چونکہ وہ اس کے ماننے والے تھے وہ بھی اس کے ساتھ تکذیب کیا کرتے تھے۔ 5 قوموں کے اللہ نے حالات سورہ قمر کے اندر بیان کر کے بتلانا کیا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، شرک سے باز آ جاؤ، نبی کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ پیارے پیغمبر کو تسلی دی گئی، لوگوں کو ڈرایا گیا، قیامت کے حوال ذکر کر دیے گئے، دنیا کے اندر اللہ کے عذاب کے نمونے ذکر کر دیے گئے کہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہو، اللہ کی سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جب بھی دعا مانگو اللہ سے عافیت کی دعا مانگا کرو، اللہ سے امتحانوں کے اندر کامیابی کی دعا۔ اللہ جو ہے نا فرمایا اگر بندے سے بعض اوقات مختلف طریقوں سے امتحان لے لیتا ہے، آزمائش لے لیتا ہے، کسی کو دے کر، کسی کے مال کی کمی سے، کسی کو جان کی کمی سے، مال و اولاد، اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے اللہ آزماتا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو تمام امتحانوں میں کامیابی، دنیا آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام۔ اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا رب اغفر وارحم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، العفو والعافية في الدنيا إنك أنت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔